اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اس بات سے واقف ہے کہ یہ مہینہ قمری سال کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس مہینے کو جانتی ہے، اور اسی حوالے سے ملی سطح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کے مختلف گوشے پہلو امت میں سننے سنانے، جلسے اور جلوس، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کا یہ آن لائن پروگرام مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو آپ کی پوری زندگی پر محیط نظر آتا ہے ہمیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری رسول اور نبی مبعوث فرمایا، اس وقت سے لے کر جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کام ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، گھر کے باہر، مسلم سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں، کفار و مشرکین کے درمیان، نارمل اور امن کے حالات میں ہو یا جنگ اور میدان جنگ کے حالات، ہر موقع پر، ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے، یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ۔ آج کی اس نشست میں اسی حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی چیز جو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس دین کی ہم تبلیغ اور دعوت دینا چاہتے ہیں، اس دین کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں مفردات القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی نے اس کی بڑی پیاری اور بہت کم الفاظ میں بہت وسیع اس کی تشریح کی ہے کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ دین کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، مختصر یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی۔ نمبر 3، قانون جزا و سزا۔ اور نمبر 4، اور اس قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں آگے کہ کبھی تو یہ لفظ کسی ایک معنی میں آ جاتا ہے اور کبھی ایک سے زائد معنی میں، مثلا الا لہ الدین الخالص۔ اس آیت میں یہ لفظ چاروں مفہوم ظاہر کر رہا ہے۔ اب دین کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے، اور جو شخص اس کے خلاف کرے اسے جزا و سزا بھی دے۔ یہ دین کی بہت کم الفاظ میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی وسیع تعریف کی گئی ہے۔ اس تعریف سے بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم دعوت دین کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، یا وہ اقوام، وہ افراد جو اسلام سے ناواقفیت رکھتے ہیں، جن کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہے، اور ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ایسے داعی کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو اس راہ میں اسے اختیار کرنی ہے، وہ لازمی طور پہ اس کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے۔ چنانچہ ان 4 نکات میں بہت معنی خیز باتیں کہی گئی ہیں، جس سے دین کا صحیح اور کما حق و پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلا جو نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کا مطلب، دین کا پہلا جز، دین کے معنی اور مفہوم کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت۔ دراصل اگر ہم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی تاریخ میں انسان نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں اور آج بھی اپنی دانست میں جو سب سے بڑا جو جرم کیا ہے، وہ جرم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو اس نے کبھی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہمیشہ اس نے ڈنڈی ماری، اور ان صفات میں بھی صفت حاکمیت پر ہمیشہ اس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ انسان اس پر قابض رہے۔ جب یہ بات کہی جائے گی، جب یہ بات جو ہے کہی جا رہی ہے کہ دین کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، تو آپ دیکھیے اس میں سب سے پہلی جو چیز جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اور جن کے پاس ہم اسلام کی دعوت لے کر جا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ اسلام میں اولیت کا جو درجہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہے اس کی حاکمیت کی صفت کے ساتھ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء رسول کے بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جب بھی ہم نے کسی قوم میں کسی رسول کو بھیجا تو اس رسول نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب، دراصل یہ دونوں جز دعوت کے لازمی جز ہیں، اس کے بغیر دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک داعی اس بات کی دعوت تو دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کی یکتائی، اس کی جو ہے اخلاصیت، اس کی توحید، اس کو قبول کیا جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور نہیں دے رہا ہے، تو اس کی دعوت مکمل دعوت نہیں ہے، ایک ناقص دعوت ہے۔ چنانچہ نبیوں کی دعوت کا ایک لازمی جز رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے لازمی اجزاء میں سے، دین کو فہم کے لازمی اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے کہ اس وقت تک دین کی دعوت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کی حاکمیت کی دعوت نہ دی جائے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے دوسرا جو معنی ہے دین کا، وہ ہے انسان کی مکمل عبودیت، اور انسان اللہ کی مکمل عبودیت اور اس کی بندگی اختیار کرے، اس بات کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقریباً نبیوں کے نام کے ساتھ ان کی دعوت کا جو پہلو تھا اس کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت دراصل عبادت کا وہ ناقص مفہوم نہیں ہے جو آج دنیا نے سیکولر اور جمہوری جو حکومتیں ہیں یا سیکولرزم نے جو انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ عبادت وہ عبادت نہیں ہے جس کا تصور اسلام دیتا ہے۔
اسلام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کی عبادت اس کی اطاعت کے ساتھ نہ کی جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ عبادت کا یہ خالص مفہوم سوائے اسلام کے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا. چنانچہ اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جس دین کی ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس دین میں یا اس دین کے داعی کے اندر یہ چار چیزیں وہ جو ہے لازمی طور پہ اپنے فہم میں اپنے ادراک میں اس کو پختہ کر لے. اور جب ان چیزوں کو وہ سمجھے کہ دین کیا ہے اس کے بعد ہی وہ جو ہے نان مسلم یا غیر مسلم میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرے اور دعوت دے. اگر کوئی داعی خود اسلام کے تعلق سے پس و پیش کا شکار ہو یا وہ اس کا فہم ہی نہ رکھے کہ دین کیا ہے، اگر کوئی داعی کو اس بات کا احساس نہیں ہے یا اسے اس بات کا علم اور فہم نہیں ہے کہ دین کا مطلب اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، انسان کی پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنا ہے، جزا اور سزا کا فہم ہے، اور ایسی قوت جو جزا اور سزا کے فیصلوں کو نافذ کرنے والی ہے. یہ چار چیزوں کے بغیر دین کا فہم مکمل نہیں ہوتا. چنانچہ دعوت دین کے سلسلے میں اولین جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس مفہوم کو، دین کے اس مفہوم کو ہم اپنے سامنے رکھیں. دوسری جو چیز ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام میں تبلیغ دین کی شرعی حیثیت کیا ہے. شریعت نے تبلیغ کی یا دین یا اشاعت دین کی یا ہم جو غیر مسلم میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت مقرر کی ہے، متعین کی. اس سلسلے میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں صرف ایک سوال اور اس سوال کے جواب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو بات کلی طور پہ واضح ہو جاتی ہے. دارالعلوم دیوبند کا جو دارالافتاء ہے اس سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اسلام میں دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ دیا گیا وہ فتویٰ یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کی تبلیغ کرنا یعنی دوسروں تک پہنچانا فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ مسلمان یہ فرض ادا کریں تو سب مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ فرض کفایہ. اس سلسلے میں قرآن مجید ایک بہت پیاری تمثیل ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں بہت ہی کریٹیکل جو موقع تھا وہ غزوہ تبوک کے موقع سے تھا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو گیا تھا کہ ہر کوئی عاقل بالغ جوان ہیں غلام ہیں وہ تبوک کے علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو لشکر تیار ہو رہا تھا اس میں وہ شریک ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے. ایسے موقع پر جبکہ جنگ کی ایسی حالت تھی، جنگی صورتحال تھی، قرآن مجید نے ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر مدینہ کے آس پاس کے جو بدو ہے، جو دیہاتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ آخر کیوں اپنی بستیاں چھوڑ کے مدینہ نہیں آتے، کیوں مدینہ آئے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، وہ مدینہ آ کر دین کا فہم حاصل کرے اور پھر اپنی آبادیوں میں واپس جا کر جو لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، دین کا فہم و ادراک نہیں رکھتے ہیں، ان کو سمجھائے کہ دین کیا ہے. اس واقعے سے یا قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ حالات کتنے ہی شدید اور کتنے ہی کریٹیکل کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک ہی محاذ پر پوری کی پوری امت لگ جائے اور زندگی کے جو دوسرے محاذ ہے، زندگی کے جو دوسرے شعبے جات ہے جس میں خود امت کی بھی اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے، امت کے تحفظ اور اس کے دفاع کی ضرورت ہے، امت کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، عموم انسانیت کی اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے پس پش ڈال دی جائیں. چنانچہ اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہ ایسا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ پوری امت صرف دعوت و تبلیغ میں لگ جائے اور دوسرے کام نہ کرے، بلکہ امت مسلمہ میں باقاعدہ اس سلسلے میں یہ منصوبہ بندی ہونا چاہیے، ملک کی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پر ہو، کہ اس میدان میں کون لوگ جائیں گے، ان کو باقاعدہ علمی طور پر تیار کیا جائے، ان کو دین کا فہم دیا جائے اور پھر جو ہے فہم اور ادراک اور علم کی طاقت سے لیس ہو کر یہ لوگ جو ہے غیر مسلم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں. یا ہمیں آپ کے سامنے ایک نقطے پر اور بات کرنا چاہتا ہوں، دعوت اصل میں ہے کیا؟ فی الوقت اگر ہم ملکی تناظر میں دیکھیں تو ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ
یہاں کی اسلام دشمن طاقتوں نے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جو حالات بنا دیے، جو آب و ہوا یہاں ہمارے لیے ہماری مخالفت میں، ہماری دشمنی میں پنپ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب امت کا وہ حصہ جو دعوت دین یا تبلیغ دین کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہے یا کام کر رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی مروبیت کے ساتھ یا اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ یقین جانیے آپ، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر پڑھیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل تبلیغ اسلام، اسلام کی دعوت دین، یہ مروبیت کے ساتھ بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر کوئی شخص غلامانہ ذہنیت کے ساتھ یا ناقص دین کے مفہوم کے ساتھ یا مروبانہ ذہنیت کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل دعوت دین دشمنان دین کے صفوں میں جا کر اپنے کام کے افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ بات کو آپ سمجھیے، دعوت دین یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک محاذ ہے، اور ان لوگوں کے خلاف محاذ ہے جو اسلام کے خلاف محاذ آرائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف یہ محاذ ہے۔ اور اس محاذ کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو دو لوگ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش تھے، ایک ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ بہت مشہور دعا ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص اس کو جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو قوت دے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ دشمنوں کی صفوں سے ہمارے کام کے جو افراد ہیں، جو اسلام کے غلبے، اسلام کی اقامت، اس کے اعلاء کے لیے جو جدوجہد کرنے میں بہت کارآمد ہو سکتے ہیں، ایسے افراد کو دعوت دین کے ذریعے، اشاعت اسلام کے ذریعے، تبلیغ دین کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور انہیں ہدف بنا کر ان کے عقل کو چیلنج کیا جائے گا، ان کے علم و فہم اور ان کی دانشوری کو چیلنج کیا جائے گا، اور ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو ہے اسلام کو سمجھیں، اور یہ ناسمجھی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے، کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے وہ اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی میں جو کمر بستہ ہے، وہ اپنی اس روش کو ترک کرے، اس کو چھوڑے اور اسلام قبول کرے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر انسانوں کی خدمت کے لیے لگائے۔ چنانچہ دعوت دین کا یہ بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور فی زمانہ جو ہے جو لوگ دعوت دین کا کام انجام دے رہے ہیں یا اس میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے، ان کے پاس جو ہے دعوت دین کا یہ اقدامی جو پہلو ہے، جو سوچ ہے، یہ سوچ ان کے پاس نہیں۔ اسی لیے لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو ہے دعوت دین کا کام بالکل مشنریز کی طرح ہو گیا، کسی اہل ایمان کی تعداد آپ بڑھاتے چلے جائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پہلو ہم کو نہیں ملتا۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو شاید غلط نہ ہو کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے خلافت راشدہ چلائی ہے وہ کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف بنایا، جن کو ٹارگٹ بنایا، ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے اس جانب راغب کیا، اور جب راغب سے اسلام قبول کیا تو انہیں غلبِ اسلام کے بعد کے جو حالات تھے، جو نظام آنے والا تھا، جو ریاست تشکیل پانے والی تھی، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا، اور آپ 100% اس تیاری میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ دعوت کے سلسلے میں اس پہلو کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایک اور جو ہے نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو داعی ہے وہ اپنی بات کس کو بتائے گا؟ عمومی انسانیت کو، سماج کا جو بالکل نچلا طبقہ ہے اس تک جائے گا، یا سماج کے پڑھے لکھے طبقے تک جائے گا، یا قوم کے سرداران تک جائے گا، یا حکمرانوں تک جائے گا؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف انبیاء رسول کے نام لے کر انہوں نے اپنی قوم کو جو اسلام کی دعوت دی تھی اس کا ذکر کیا۔ اس ذکر میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا جو ہے ذکر کیا کہ ان نبیوں نے کہا اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کا، یعنی براہ راست جو ہے قوم سے خطاب کی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مخالفت میں، نبیوں کی دعوت کی مخالفت میں جو لوگ پیش رہے ہیں، ان کا جب قرآن مجید ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کی تکذیب کی۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ دین اتنی واضح، اتنی صاف اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ عام انسان بھی سمجھے، اور قوم کا، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کا جو سردار ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی سمجھے کہ ہم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو کو ہر داعی کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت مبہم، غیر واضح نہ ہو بلکہ واضح ہو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت، اسلامی شریعت، اسلامی قانون، اسلامی نظام کا جو پورا جو تصور ہے، اس کے ساتھ اسلام کی دعوت ہو، تاکہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، شعور کے ساتھ کریں، ان کے سمجھ میں آئے کہ ہم کس دین میں جو ہے جا رہے ہیں، کس دین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس مذہب کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں۔ اس نقطے کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دعوتی دین میں آخری جو نقطہ ہے کہ اس میدان میں اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہم اسلام کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اور اولین ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دین اسلام کا فہم حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا ناقص فہم اختیار کریں، ناقص ہم دین کو سمجھنے والے ہوں، اور اسی نقص اور کمی کے ساتھ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہی نقص اس کے پاس بھی لے کر جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہوگا، بلکہ اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگ جو اسلام کا صحیح اور مکمل فہم اور شعور نہیں رکھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، اسی نقص اور کمی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر انہیں اللہ کے پاس، اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہر داعی کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا فہم حاصل کرے کہ اسلام کیا ہے، اسلام جو الدین کا جو تصور دیتا ہے وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کی تبلیغ، دعوت دین اصل نہیں، اصل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل وہ ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے اظہار دین کہا ہے، اقامت دین کہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کہا ہے، کہ اللہ کا دین، اللہ کی زمین پر یہاں پائے جانے والے جتنے نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، ان سارے سسٹم اور نظاموں پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ اور جب یہ کام مکمل ہوا اس کے بعد ہی قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اظہار دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اقامت دین ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو مراحل ہے، جو ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ دعوت دین۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے، ہر داعی کو اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیر مسلم معاشرے میں اور سماج میں افراد کو ہم نشان زد کریں کہ کون لوگ ہیں جو اقامت دین کی راہ میں، غلبے دین کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ اسلام کے غلبے میں زیادہ کارآمد ہو سکتے، اور ایسے لوگوں کو ہم نشان زد کر کے، ایسے لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر کے ان تک ہم پہنچیں اور انہیں بتائے کہ اسلام کیا ہے، انہیں راغب کرے کہ اللہ کے دین کو وہ قبول کریں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی سنورے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی ہماری جو ہے اس میدان میں ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ فی الوقت آپ دیکھیے ملکی سطح پر پورے ملک میں، بھارت میں دعوت دین کا ایک بڑا غلغلہ ہے۔ مختلف گروپس ہیں، جماعتیں ہیں، اجتماعیتیں ہیں جو کام انجام دیں، لیکن ایک پہلو سے بڑی کمزوری ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ یہ جتنی جماعتیں اور گروپس ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنی پلاننگ، منصوبہ بندی اور اپنے انداز میں دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے
کہ اس میدان میں پورے ملک میں جتنے مسلمان کام کر رہے ہیں ان کے ذمہ داران ایک ساتھ بیٹھے اور ایک ساتھ بیٹھ کر وہ ملگیر سطح پر 100 سال کا 50 سال کا ایک خاکہ بنائے، ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرے اور طے کرے کہ اس انداز میں ملک کے مختلف گوشوں میں مختلف قومیں ہیں، یہاں کے مختلف طبقات ہیں، یہاں یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں، یہاں کے حکمراں ہیں، ان کو اس طرح سے ہم اسلام کی طرف راغب کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے یہ کہ اس میدان میں جتنے لوگ کام انجام دے رہے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، وہ 100 سال 50 سال 25 سال یہ پلاننگ کرے، ایک لانگ ٹرم وہ پلاننگ کرے اور اس پلاننگ کے حساب سے پھر وہ آگے بڑھے، تاکہ اس میدان میں ہم جو کام انجام دے رہے ہیں یہ کام وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو اور اسلام کو لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے تقویت ملے، اور ہم کار نبوت کا جو کام انجام دینا چاہ رہے ہیں وہ صحیح اپنے انجام تک پہنچنے میں کامیاب۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز جو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ داعی کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں اور کسی بھی حالت میں مرعوبانہ ذہنیت کے ساتھ، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ دعوت نہیں دینی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں ہے اور یہ حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کی غلط تصویر کشی کر رہے ہیں، وہ اسلام کا الدین کا جو صحیح مفہوم ہے وہ غیروں کے پاس پیش کرنے سے پسو پیش کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو آپ معاف کریے، ایسے لوگوں کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ با حوصلہ، ہمت والے جو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس میدان میں آنا چاہیے تاکہ اسلام کا اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ دعوت دین کی جو ذمہ داری ہے، دین کیا ہے، دین کی دعوت کیسی دی جائے گی اور اس سلسلے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کیا طریقہ اختیار کیا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ماضی کے جو نبی اور رسول گزرے ہیں ان کے کیا کیا واقعات، کیا کیا قصے، کس طرح سے انہوں نے اپنی قوموں کے سرداروں کو اپنی دعوت کی طرف راغب کیا، ان کو اس طرف بلایا، ان کا طریقہ کیا تھا، اور فی زمانہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں اس ملک میں ہماری اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ اس حوالے سے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کا جو صحیح فہم ہے، جو صحیح شعور ہے، اس کو حاصل کرنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس الدین کے صحیح فہم کو حاصل کر اسے غیروں تک پہنچانے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی بھی توفیق نصیب فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبِ دین کے لیے جو کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی کار نبوت کے انجام کے لیے، اظہار دین اور غلبِ دین اور اقامت دین کے لیے ہمیں اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ اس کام میں، اس میدان میں ہم اپنے آپ کو صرف کریں، اپنی عمریں لگائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔